آج کل نجی ٹی وی کے اینکر سلیم صافی کا ایک ویلاگ جو جعلی پیڑھیوں پر کیا گیا ہے اس پر کچھ لوگ تنقید جبکہ کچھ تعریف کر رہے ہیں۔ اس ویلاگ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر لوگوں کا یہ ملا جلا رجحان دکھائی دے رہا ہے؟ آئیں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ سلیم صافی کا ویلاگ جعلی پیڑھیوں پر تھا جیسے کچھ ٹویٹر صارف زوم مینی ویلاگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے مخالفین نے خاتون اول کو پیڑھی کا طنزیہ نام دے رکھا ہے۔ دراصل وہ باپردہ اور مذہبی خاتون ہیں، اس لیے ذہنی پستی کا شکار افراد انہیں اخلاقیات سے گری سوچ کا نشانہ بناتے ہیں، مگر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی زوجہ کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ذاتی نہیں۔ پہلے آپ لوگ سلیم صافی کے اس ویلاگ کے کچھ کلپس دیکھ لیں، پھر گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ڈاکٹر بھی جعلی ملیں گے، حکیم بھی جعلی ملیں گے، یہاں پہ آپ کو پیر بھی جعلی ملیں گے، بلکہ اب تو ہمیں جعلی پارلیمنٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جعلی وزیر اعظم بھی پاکستان میں ہم نے دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جعلی پارلیمنٹ اور جعلی وزیر اعظم کہنے کے بعد انہوں نے جعلی پیڑھیوں کا ذکر کیا اور اخبارات کے تراشے کے ذریعے عوام الناس کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ کیسے جعلی پیڑھیاں لوگوں کو لوٹتی ہیں۔ دیکھیں ذرا۔ دو جعلی پیرنیوں نے دو گھروں کو لوٹا ہے۔ ایک خبر کی تفصیل یہ ہے کہ تھانہ فقیر آباد کے علاقے زریاب کالونی میں چوری کی انوکھی واردات میں خود کو پیرنی ظاہر کر کے خواتین کو دم درود ڈالنے کی آڑ میں 60 تولے سونا غائب کر دیا گیا۔ پولیس نے رپورٹ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز پلاسٹک برتن کے تاجر نبیل سکنہ زریاب کالونی کے گھر میں دو خواتین گھس گئی، جن میں ایک خاتون نے خود کو پیرنی ظاہر کیا اور گھر کی تمام خواتین کو بلایا اور ان پر دم ڈالا، جبکہ بعد ازاں باتوں باتوں میں ایک خاتون الماری میں پڑا 60 تولے سونا لے آئی اور پھر پیرنی کی آڑ میں چور خواتین گروہ تمام سونا سمیٹ کر فرار ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور بیانات قلم بند کر کے مختلف زاویوں پر تفتیش شروع کر دی ہے۔ یہ ایک خبر ہے۔ اسی سے متصل دوسری خبر ہے، وہ بھی جعلی پیرنی کی ہے کہ زریاب کالونی میں چوری کی انوکھی واردات کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خواتین نے بتایا کہ گزشتہ روز دو خواتین ان کے گھر میں گھس آئی، پھر زوجہ نبیل کو بلا کر کہا کہ تمہارے بھائی کی اولاد نہیں ہے، میں دعا کروں گی اس کی اولاد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد چینی لانے کا کہا اور مٹی میں چند دانے چینی ڈال کر دم کی، پھر ایک ڈھاگا دیا اور آخر میں سونا شوہر کا سوٹ منگوایا، سارا سونا ایک شاپر میں ڈالا، جبکہ سوٹ سے گٹلی بنائی اور کہا کہ 5 بجے سے پہلے اسے نہیں کھولنا، اگر کھول دیا تو آپ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اسی ویلاگ کے آخر میں ان کا کہنا تھا کہ جعلی پیڑھیاں ریاست یا سیاست میں گھس جائیں تو انہیں تباہ کر دیتی ہیں، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ملک کے لیے اور اس معاشرے کے لیے یہ جعلی پیر اور جعلی پیرنیاں ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہیں۔ یہ جعلی پیر یا جعلی پیرنیاں وہ اگر گھر کے اندر گھس جائیں تو گھر کو تباہ کر دیتی ہیں، وہ اگر خاندان کے اندر گھس جائیں تو خاندان کو تباہ کر دیتی ہیں، اگر سیاست کے اندر گھس جائیں تو سیاست کو تباہ کر دیتی ہیں، اور اگر ریاست کے اندر گھس جائیں تو ریاست کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ترجمان وزیر اعظم ڈاکٹر شہباز گل اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لفظ صافی کے معنی اس طرح سمجھا رہے ہیں: زبان اور بیان ایک ہی لفظ کے کئی معنی رکھتا ہے۔ صافی سرائکی میں جھاڑ پونچھ والے گندے کپڑے کو کہتے ہیں، پنجابی میں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ ایک جلاب اور دوائی کا نام بھی ہے۔ انتہائی گندے ذائقے والی بدمزہ چیز پینے سے گند منہ کے ذریعے بھی خارج ہو سکتا ہے، کیا کی صورت میں مفاد عامہ کے لیے بیان کیا گیا۔ سلیم صافی اس ویلاگ کے بعد ٹویٹر پر شدید لعن طعن کی زد میں ہیں۔ آئیں کچھ ٹویٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک صارف کا کہنا ہے کہ ہائے افسوس صد افسوس، بغض عمران اور کیا کروائے گی آپ سے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی باتوں سے کہ اگر کل کو عمران خان نے شیطان کے بارے میں بھی کچھ بول دیا تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ شیطان کی مداح سرائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ سید جمال مسعود نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی، ان میں سے ایک پاک دامن اور ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ پاکستانی صحافیوں کے بحث میں چھپے چوروں اور لٹیروں کی مراسیوں کو ہدایت دے، آمین۔ صارف فاطمہ نے سلیم صافی کو مشورہ دیا کہ برائے مہربانی اپنے گھر کی کہانی یہاں مت بیان کرو۔ ایک صارف خاکی رینج نے سلیم صافی کو آڑے ہاتھوں لے کر کہا کہ تم بے شرموں پر اللہ کی پھٹکار ایسی ہی نہیں ہے، انہی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ ایک وقت تھا ان کو لاکھوں لوگ دیکھتے اور پڑھتے تھے، اور ایک آج کا دن ہے کہ گھن آتی ہے ان کے باطن کی گندگی ظاہر ہونے پر۔ چند ٹکوں اور ریٹنگ کی خاطر ابلیس بنے ہوئے ہو، بے شرم گھٹیا لوگ۔ ایک صارف کے مطابق ان لفافوں کو گھروں کی پردہ دار عورتوں پہ بہتان لگانے سے روکنا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کی اپنی بہن، بیٹی یا بیوی کو ٹویٹر پر ڈسکس کیا جائے، ان کے پرانے افیئرز نکالے جائیں۔ ان کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لو، یہ باز نہیں آئیں گے جب تک ان کو برابر کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ کچھ ٹویٹس میں غیر مہذب الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جسے ہم پڑھ کر نہیں سنا سکتے، مگر آپ کی موبائل اسکرین پر چلا ضرور سکتے ہیں، دیکھیں ذرا۔ بعد ازاں خاتون اینکر آسمہ شیرازی سلیم صافی کے دفاع میں فوری سامنے آئی اور ٹویٹ کیا کہ سلیم صافی صاحب، آپ نے اب ایسا کیا کر دیا ہے کہ غالم گلوچ بریگیڈ آپ کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ویورز، آپ کو آسمہ شیرازی کا کالم کہانی بڑے گھر کی یہ سطروں تو یاد ہوں گی کہ اب کالے بکرے سردارے چڑھیں گے، یا کبوتروں کا خون بہایا جائے گا، پتلیاں لٹکائی جائیں گی یا سوئیاں چبھوئی جائیں گی۔ معیشت یوں سنبھلنے والی نہیں، جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کے بعد کالم نگار خاتون پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ آسمہ شیرازی کے اس کالم کو غیر صحافتی کالم کہا گیا تھا۔ دوستو، آپ کی سلیم صافی کے اس ویلاگ پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ شکریہ، ٹاٹا، بائے بائے۔